پہلے بھٹو اور مجیب کی لڑائی میں ہم نے ملک کو توڑ دیا. اب آپ نے دیکھ لیں اب یہ نواز شریف صاحب اور عمران خان کی لڑائی میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں میں بڑا سپورٹس مین ہوں. بھئی سپورٹس مین ہے تو سپورٹس مین اسپرٹ کہاں ہے آپ کی؟ ہم پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ 2000 کے بعد اور اگر زیادہ اسپیسیفک کر لیں کہ تو 2008-9 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عالمی اہمیت ہے اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے پاسپورٹ کی درجہ بندی ہے جو مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو پاکستان کیا کھو چکا ہے؟ پاکستان نے اس حوالے سے کہاں غلطی کی؟ اور بھائی جب پاکستان کے رہنے والے جو ہیں وہی پاکستان کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں گے. وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آج ہماری سیاست کی نظر ہو چکے ہیں. ہم سارے سیاست کر رہے ہیں، حدود و قیود تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جب ہم ہر جگہ کچکول لے کے پہنچیں گے تو کیا ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی؟ اور جہاں جائیں گے وہاں دنگا فساد کریں گے. ابھی متحدہ عرب امارات کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی آپ وہاں کیا تماشے کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاک کس کی بنا رہے ہیں آپ؟ ان کے جو کس طریقے سے سوشل میڈیا جو ہے وہاں فتنہ پھیلا رہا ہے، اور جو جرائم ہو رہے ہیں ان میں پاکستانیوں کا کتنا بڑا حصہ ہے. سعودی عرب آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی بیکاریوں کو یہاں نہ بھیجو یا کوئی ڈسپلن لے کے آؤ. اور پوری دنیا کیا کہہ رہی؟ تو بات یہ اپنے ملک کے اندر تو ڈسپلن لائیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، تربیت کی طرف توجہ دیں، سیاست جو ہے اس کو سنبھالیں. اگر ایک دوسرے سے لڑائی لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے. اب پاکستان کے بارے میں کوئی منفی خبر آتی ہے، اوورسیز پاکستانی اس پہ جشن مناتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہم نے پولرائزیشن پیدا کی ہے، سیاست کو درست نہ کر کے یا درست سیاسی موقف نہ اختیار کر کے یا سیاست میں مداخلت کر کے، تو اس کے اثرات پھر ہر پاکستانی پہ آ رہے ہیں. یعنی علاج بہرحال یہیں پہ موجود ہے. دیکھیں قائد اعظم نے پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یکجا کر دیا تھا. یعنی بمبئی سے لے کے کراچی تک، کلکتہ سے لے کے ڈھاکہ تک، ڈھاکہ سے لے کے پشاور تک، سب مسلمان جو تھے متحد ہو گئے تھے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تقسیم در تقسیم پہ لگے ہوئے ہیں، لڑانے پہ لگے ہوئے ہیں، نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں. جو ہمارے لیڈر ہیں جن کو دعویٰ ہے بھائی نہ وہ باہر دنیا میں، کوئی کہتا میں پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا رہ کے آیا ہوں، وہاں نہیں دیکھا دنیا میں اقتدار کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. انڈیا میں الیکشن نہیں ہوئے، برطانیہ میں نہیں ہوئے، امریکہ میں نہیں ہو رہے. جب الیکشن ہوتے ہیں جیتنے والے حکومت بنا لیتے ہیں، ہارنے والے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کوئی انوکھا ملک بنایا ہے. اس طرح سے آج انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں. ہم جس طرح سے انٹرنیٹ پر پابندیاں لگا رہے ہیں، جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں، کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے ہمارے؟ اور بھائی جو انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو اب لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کریں گے، فساد پھیلائیں گے، جس طرح برطانیہ میں آگ لگا دی سوشل میڈیا نے، ہر روز آگ لگانے پہ لگے رہیں گے، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم ان کو اب جو سوشل میڈیا کو بے لگام کیسے چھوڑ دیں؟ کوئی لگام تو اس کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لیڈر لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ اقتدار جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے. ملک اقتدار سے بڑے ہوتے ہیں. پہلے بھٹو اور مجیب کی لڑائی میں ہم نے ملک کو توڑ دیا. اب آپ نے دیکھ لیں اب یہ نواز شریف صاحب اور عمران خان کی لڑائی میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم کب تک یہ لڑائیاں لڑتے رہیں گے؟ کبھی تو آپ کہتے ہیں ہم تو بڑے، ایک صاحب کہتے ہیں میں بڑا سپورٹس مین ہوں. بھئی سپورٹس مین ہے تو سپورٹس مین اسپرٹ کہاں ہے آپ کی؟ آپ دنیا میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ایسے سیاست ہوتی ہے، ایسے انتخابات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو. اب جو معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اگر ہم اداروں کی بات کریں، خان صاحب کی بات کریں، نواز شریف صاحب کی بات کریں، ریورس ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر اس سے آگے ہمیں کسی نئی سمت کا تعین کرنا پڑے گا؟ یا یوں کہیے کہ اس سیٹ آف پیپل کے ساتھ آپ کو معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے؟ آپ بھائی دیکھیں ارشد ندیم جو ہے اس نے نیزہ پھینکا ایک دن اور پوری قوم کا موڈ تبدیل ہو گیا. تو موڈ تبدیل ہوتے کیا دیر لگتی ہے؟ جوہری طور پر تو ہم ایک ہیں نا، ہماری تقسیم مصنوعی ہے.
ہماری لڑائی مصنوعی ہے، ہماری وحدت مصنوعی نہیں ہے. اپنے لیڈروں کو سنبھال لیں، ان کے اعلی کار بننے کی بجائے ان پر پہرا دیں، ان کی محنت کریں، ان کے گٹوں کو ہاتھ لگائیں. خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کھائیں، اپنی آرزوؤں کو کوئی کسی حدود و قیود میں لے آئیں، بات ختم ہو جائے گی.